سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم۔ جن کو حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ کے سامنے زانو تلمس طے کرنے کا اور ان کے زیر تربیت رہنے کا خوب موقع میسر ہوا۔ حضرت مولانا کا تعلق بھی والد صاحب نور اللہ مرقدہ سے ایک مطیع و لائق و فرمانبردار بیٹے کی طرح رہا، اور حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ کا تعلق بھی حضرت مولانا کے ساتھ ایک شفیق باپ اور مربی اور سرپرست کی طرح رہا۔ میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور الجمیت کے خصوصی شمارے کے رسم اجرا کا اعلان کرنے سے پہلے اظہار خیال فرمائیں، اپنے تاثرات پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ وقت بہت ہو چکا ہے اور جمعہ کا دن ہونے کی وجہ سے ہمیں متعین وقت پہ ختم کرنا ہی پڑے گا، اس کو آگے پروگرام کو نہیں لے جا سکتے۔ میں بہت چھوٹا سا تھا، اتنا چھوٹا تھا کہ میری پھوپھی مجھے نہیں لایا کرتی تھی، ان کے پاس والد نے بھیج دیا تھا پڑھنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے۔ تو ہم سب لوگوں کو یہ بیماری ہے کہ اکثر رات میں پیروں میں درد ہوتا ہے۔ اب رات میں ماں پیر دبا دے، ماں سے تو دور ہے، بارہا ایسا ہوا کہ ہمارے پیر میں درد ہو رہا ہے اور کراہ رہے ہیں، اور قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جان تشریف لائے اور پیر دبانے بیٹھ گئے۔ تو دونوں باتیں تھیں ان کی، پٹائی بہت کیا کرتے تھے، ایسی پٹائی ہوتی تھی کہ بس اس کا تو بیان کرنا مشکل ہے، لیکن پیر بھی دبایا۔ پھر جمعیت علماء میں ہم لوگوں کو ساتھ رہنے کا موقع ملا، انہوں نے سرپرستی کی۔ جس بات کے بارے میں وہ یہ سمجھ لیتے تھے کہ ایسے ہونا چاہیے، پھر اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا تھا، پھر کوئی نہیں تبدیل کر سکتا۔ جو ایک مرتبہ فیصلہ کر لیا، فیصلہ کرنے سے پہلے آپ جو چاہے کر لیں، فیصلہ اگر کر لیا ہے پھر آپ اسے تبدیل نہیں کر سکتے۔ مولانا نیاز فاروقی صاحب بتا رہے تھے کہ اس زمانے میں ان کی سرپرستی میں، ان کی صدارت میں جمعیت علماء نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں وہ سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ اس جماعت نے اگر دہشت گردی کی مخالفت کری تو اس کام کو شروع تو حضرت مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کر دیا تھا، مولانا عبدالحمید نعمانی، مفتی سلمان صاحب اور ایک اور صاحب کوئی تھے، 3 لوگوں کو مامور کیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے کتابچے لکھے جانے ہیں، کیونکہ یہ مفتی شبیر صاحب مراد آباد، اور میں نے مفتی سلمان صاحب کے اوپر وہ غصہ نہیں ہوتے تھے، وہ ان کے ساتھ بڑا اکرام کا معاملہ کرتے تھے، ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن اس معاملے میں ان کے اوپر وہ مجھ سے کہنے لگے کیا ہوا اس کتابچے کا؟ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں معلوم، آپ ان سے خود ہی بات کر لی ہے۔ فون ملا گیا، دے دیا حضرت کو، تو خوب ڈانٹ، زور سے ڈانٹا، اور مسئلہ یہی تھا کہ اگر دہشت گردی کی مخالفت نہیں کی جائے گی تو ہمیں دہشت گرد ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تمام دینی تحریکات کو۔ بہرحال بہت سارے واقعات، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے اور کرنا ضروری ہے، لیکن یہاں ہمارے چچا جان موجود ہیں، اس مجلس کی رونق اور اس مجلس کے
سرپرست اعلیٰ جو چاہے کہ لیں، ابھی ان کا خطاب ہونا ہے، ان سے سننا ہے ہم لوگوں کو. پھر حضرت مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دعوت برکاتہم محترم دارالعلوم دیوبند، ان کا صدارتی خطاب ہونا ہے، اور اس سے پہلے اس کتاب کا رسم اجرا ہونا ہے. آخر میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے یہ بات کہہ دوں کہ وقت تو متعین ہے، لیکن آج بھی ایسا یقین کی حد تک ہے کہ آج ان کی زیادہ ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر پوری کر دی. پہلے سے زیادہ ضرورت موجودہ حالات جو ہیں ملک کے اور دنیا کے حالات بھی. میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہندوستان میں تو ہم اقلیت میں ہیں، لیکن جہاں ہم اکثریت میں ہیں وہاں کے حالات بھی کچھ یہاں سے زیادہ اچھے نہیں ہیں. چیلنج الگ الگ طرح کے ہیں، ہمارے سامنے الگ طرح کے چیلنج ہے، دوسروں کے سامنے الگ طرح کا چیلنج ہے. تو ایسے وقت میں لوگ اٹھ رہے ہیں. اب جو اکابر ہمارے موجود ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان سے رہنمائی لینے کی، ان کے قدر کرنے کی اور ان کی سرپرستی میں آگے کام کرنے کی، کام کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے پھپھا جان رحمۃ اللہ علیہ کو کی قبر کو اللہ تعالی منور فرمائے. اور صاحبزادگان جو ہیں، خصوصاً یہ میں منہ پہ کہنا نہیں چاہیے لیکن یہ موقع ہے اس کا اظہار کرتا ہوں کہ یہ دونوں لوگ جو ہیں وہ صرف جمعیت علماء کے نہیں بلکہ ملت اسلامیہ کا عظیم سرمایہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور آگے ان کو اچھے سے اور کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میدان عطا فرمائے. تو میں دعوت دوں گا. اس کو آخر میں کرنا. تو مولانا سالم جامی صاحب میں شکریہ ادا کر دوں پوری مجلس کا. حالانکہ ان لوگوں نے نظام یہ رکھا ہے کہ مجلس کا شکریہ بعد میں کیا جائے گا، لیکن اس موقع پر مولانا سالم جامی صاحب جو مدیر ہیں الجمیت ہفتہ روزہ الجمیت کے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میں. خاص طور سے مولانا ڈاکٹر عبد الملک صاحب رسول پوری، انہوں نے بھی بہت محنت کی ہے اور یہ پورا نہیں ہو پاتا ہمارا کام اگر مفتی سلمان صاحب اس میں دلچسپی نہ لیتے. اصل ان کا کردار ہے. جب ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، ہمارے والد کا انتقال ہوا تو انہوں نے مدرسہ شاہی مراد آباد سے نمبر نکالا تھا اور الجمیت کے نمبر سے پہلے نکال دیا تھا، اور اس سے زیادہ ضخیم، پتہ نہیں اس سے زیادہ ضخیم ہے نہیں، لیکن بہرحال بڑی محنت کر کے انہوں نے اس وقت بھی نکالا تھا مفتی سلمان صاحب نے. تو ہم اس کے لیے بھی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ مجاہد ختم نبوت نمبر، میں تو اس کو یہی کہنا چاہتا ہوں، مجاہد ختم نبوت نمبر، اس کا نام یہ ہونا چاہیے تھا لیکن بہرحال ہاں وہ یہی بات ہے کہ حضرت مفتی عفان صاحب کے ماتحت ہے نا، ابھی انہوں نے کہا کہ اس کو بعد میں. تو ایک اعلان اور ہونا ہے ابھی اسی موقع سے، لیکن ترتیب اس کی بات کی ہے. تو میں دعوت دوں گا مولانا سالم جامی صاحب کو اور مولانا عبد الملک صاحب کو، رسول پوری صاحب کو کہ وہ اوپر آ جائیں، اور آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ کھڑے ہوئے